السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ہمارے بچپن سے ہم نے ایک بات سنی کہ دعائیں لینی ہیں، بد دعاؤں سے بچنا ہے۔ معاشرے میں یہ بات سنی، بڑوں سے بھی سنی، قرآن و حدیث میں بھی یہی بات سنی کہ دعائیں لینی ہیں، بد دعاؤں سے بچنا ہے کہ بد دعائیں بندے کو کھا جاتی ہیں، نسلوں کو کھا جاتی ہیں، ویرانی، بربادی، پریشانی، مشکلات اور مسائل کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بد دعا بندوں کی بد دعا سے بچنا ہے، جانوروں کی بد دعا سے بچنا ہے۔ لیکن ایک ایسی بد دعا ہے جس کا اکثر خیال نہیں رہتا، اور وہ ہے رمضان کی بد دعا۔ رمضان کی بد دعا بہت طاقتور بد دعا ہے، اور رمضان کی دعا بہت طاقتور دعا ہے۔ رمضان کی بد دعا سے کیسے بچیں؟ فرمایا رمضان سفارشی بھی ہے اور رمضان شکایتی بھی ہے۔ رمضان چھڑوائے گا بھی صحیح، رمضان پکڑوائے گا بھی صحیح۔ اللہ کے ہاں رمضان جائے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میرا کوئی ادب نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا، میں آیا، میں چلا گیا، نہ اسے آنے کی خبر نہ اسے جانے کی خبر۔ اے اللہ رمضان میں جن چیزوں سے تو نے منع کیا تھا، ممنوعات، ان سے یہ منع نہیں ہوا تھا، یہ اپنے من سے چلا، یہ اپنے مزاج سے چلا، یہ اپنے ذوق سے چلا، یہ اپنی طبیعت سے چلا۔ یا اللہ مجھے اس بندے سے حق دلا دے، اور اس بندے کو پکڑا جائے گا۔ خذو فغلو ثم الجحیم صلو، قرآن کہتے ہیں پکڑا جائے گا اس کو۔ کیا جو رمضان کے 20 روزے گزرے یہ سفارشی یا شکایتی، یا روز صرف ہم گنتے چلے جا رہے کہ اتنے روزے گزر گئے باقی اتنے رہ گئے، یا تول تول کے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تول تول کے، اور تول تول کے ہم رمضان کو گزار رہے، اور تول تول کے ہم لمحات کو گزار رہے، تول تول کے۔ ہمیں تولنا ہے، پل پل کو تولنا ہے، لمحے لمحے کو تولنا ہے، ایک ایک قدم کو تولنا ہے، ایک ایک روزے کی سحری کو تولنا ہے، ایک ایک افطاری کو تولنا ہے۔ اس رمضان کے ساتھ ہمارے لیے اس کی سفارش کے وعدے، جنت کے وعدے، اس کی عطا کے وعدے، اس کی رضا کے وعدے، اس کے فضل و کرم کے وعدے، اور جو مل رہا اس کے فضل و کرم سے ہے، اس کی عطا شفقت سے ہے۔ اور پھر اس رمضان میں وعدے ہیں کہ تمہاری نسلوں سے فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی ہم دور کر دیں گے۔ اس رمضان کے ساتھ وعدے ہیں کہ تمہاری نسلوں سے ہم ناکامیاں ختم کر کے آبادیاں اور برکتیں شامل کریں گے۔ جس رمضان کے ساتھ اتنے معاملات اور اتنی وسیع زندگی ہے، سوچیں اس رمضان کو ہم کتنی احتیاط سے گزارنا ہے اور اس کے ساتھ کتنی احتیاط سے رہنا ہے۔ ایک سفر میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے۔ میں کوئی بات کرتا تھا نا تو میرا ہاتھ دبا دیتے تھے، پھر کوئی بات کی پھر اشارہ کر دیا۔ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے تھے، گھنٹے ڈیڑھ کا سفر تھا، زیادہ نہیں تھا۔ جب میں اترا تو بہانے سے مجھے لے گئے، کہنے لگے یہ جا کے میرے باس کو شکایت کریں گے۔ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، حالانکہ بات کوئی غلط نہیں تھی، لایانی نہیں تھی، لیکن اس کے اندر اتنا خوف تھا، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو کہ کسی کی ذات کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس کے اندر ایک خوف تھا کہ جا کے ان کو بتا دے گا۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی بات تو نہیں تھی۔ کہہ رہے آپ کی بات ایسی نہیں تھی، لیکن وہ اس کو ایسا بنا لیں گے، اس لیے میں آپ کو بار بار عرض کر رہا تھا ذرا احتیاط سے بات کریں۔ مجھے کہنے لگا کہ ایسا نہ میری شکایت نہ ہو جائے، اور شکایت ہو گئی نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، روٹی روزی لگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی زندگی کے کتنے معاملات ایسے ہیں جس میں مسلسل ہم احتیاط سے چلتے ہیں، اور احتیاط اپنی زندگی کا لازم جز سمجھتے ہیں۔ گفتگو میں احتیاط، چال میں احتیاط، اشاروں میں احتیاط، دسترخوان پہ احتیاط،
किसी मुलाकात में एहतियात, ठहर के बाद, सोच के बाद, बना के बाद रमज़ान साल के बाद आता है और हमारी सारी ज़िंदगी का अक्स लेने आता है। हमारे एक एक रोज़े का, एक एक दिन का, एक एक सुबह का, एक एक शाम का प्रिंट लेने आता है और इसके पास सारा प्रिंट मौजूद है और ये अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह पाक बुलाएंगे, इधर आ रमज़ान, बता तारिक का डाटा बता, तारिक ने रोज़ा रखा कैसे, फिर सारा दिन रोज़े में रहा कैसे, फिर रोज़े के दौरान उसकी आंख कैसे चली, उसके कान कैसे खुले, उसकी ज़ुबान कैसे बोली, उसके जज्बे कैसे चले, उसके कदम कहाँ उठे, ये सारी चीज़ें वो परखे जाएंगी और एक एक रमज़ान बताएगा। ना रमज़ान झूठ बोलेगा, ना रमज़ान मुबालगा करेगा, ना रमज़ान ज़्यादा बताएगा, ना रमज़ान कम बताएगा। रमज़ान तो एक एक खुली बात और वाज़ेह बात, एक एक चीज़ बताएगा कि ये बात यूँ है और ये बात यूँ है, बस ऐसे बताएगा, ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है। हमें इसका खौफ क्यों नहीं लगा कि कहीं रमज़ान जाके हमारी शिकायत ना कर दे। कुरान शिकायत करेगा। कुरान की सूरत तबारकल्लज़ी के बारे में है कि कुरान में खुद हदीस में आता है कि झगड़ालू सूरत है, अल्लाह से झगड़ा करेगी, या अल्लाह ये बंदा मुझे पढ़ता था, ये जहन्नम में ना जाए, या फिर मुझे अपने कुरान से निकाल दे या इसको बख्श दे। ये लफ्ज़ हैं, ये अल्फाज हैं, आका का फरमान है, या अल्लाह या मुझे अपने कुरान से निकाल दे या फिर इसको बख्श दे। कुरान की एक सूरत झगड़ा करेगी। हम सोचें और बहुत संजीदगी से सोचें और बहुत गहराई से सोचें। हम कुरान पाक का तो ख्याल और रमज़ान का कितना ख्याल रखते हैं और रमज़ान के लम्हात का कितना ख्याल और कितनी एहतियात और कितना ज़्यादा इस पे हमारे जहन पे ये चीज़, इस पे क्या करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान के ये लम्हात और ये घड़ियाँ हमारे लिए शिकायतों का एक पूरा दफ्तर बन जाए। वहां एक एक गवाही काम आएगी। हदीस में आता है एक बंदा होगा, उसके पास नेकी एक होगी और नेकी होगी नहीं, एक नेकी होगी, एक नेकी होगी, और वो कहेगा मेरे एक नेकी से क्या होगा। और एक शख्स ऐसा होगा जिसको एक नेकी की जरूरत होगी और ये बंदा उसको एक नेकी दे देगा और उसका काम बन जाएगा और इसकी बरकत से अल्लाह दोनों की मगफरत कर देंगे। वह तो एक एक नेकी की जरूरत होगी। एक एक जर्र, मिस्काला ज़र्रतिन खैरिन यरा, मिस्काला ज़र्रतिन शर्रिन यरा। जर्रा, रेत को उठाए ना, रेत का छोटा सा ऐसा जर्रा जो उस उंगली पे ऐसे आ जाए, ऐसे छोटा सा जर्रा, उस छोटे से जर्रे से निज़ाम आलम में हलचल मच जाती है। एक वोट से हार जीत हो जाती है। वोट सिफारिश तो है, पर क्या है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, ये आयल है, वोट दे दिया। एक खाद की बोरी से जमीन की फसल ऊपर नीचे हो जाती है। एक स्प्रे से जो हम फसलों पे करते हैं उसकी कमी बेशी से फसल की एवरेज, फसल का आमदनी में कमी बेशी हो जाती है। हाँ, हकीकत है। एक पांव ऊपर हो, एक पांव नीचे हो, आप उसको 1 घंटा खड़ा कर दें, उसकी हालत देखें। मैंने उस दिन अपने आबाई मस्जिद में तरावी पढ़ी, जहाँ मेरे दादा परदादा परदादा के परदादा, वहाँ मैंने तरावियाँ पढ़ी। बेटों को ले गया, बेटो यहाँ सजदे दो, उन औलिया के सजदे यहाँ मौजूद हैं। वहाँ मैं उन्होंने मेरे लिए जाय नमाज भाग के बिछाई और जाय नमाजें बिछी हुई थी, दरियाँ। एक दरी पे खड़ा हुआ, वो दरी बिछी हुई थी सफ पे, और दरी का कितना मोटा, कुछ यानी छोटा, एक सूत्र कहूँ, एक क्या कहूँ मैं, मिलीमीटर कहूँ, कदम ऊपर नीचे थे। मैं ज्यादा देर न ठहर सका, रकात के लिए खड़ा होना था, तिलावत होनी थी, 1 रकू 2 रकू की, आखिर मुझे जगह बदलनी पड़ी। छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी पर असर करती हैं कि क़यामत के दिन इतने बड़े रमज़ान की, जिस रमज़ान में कुरान उतरा है, जिस रमज़ान में कायनात का निज़ाम है, और जिस रमज़ान के अंदर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मोहब्बत और अनोखा निज़ाम है रमज़ान का, वो हमारे लिए शिकायती बन जाए और सिफारिशी ना बने।
وہ ہمارے لیے شکایتی بن جائے اور سفارشی نہ بنے. سوچے تو صحیح. ہم سوچے تو صحیح کہ ہم اس رمضان کے ساتھ کیا رویہ. مہمان ہے تو مہمان جا کے کیا شکایت کرے گا؟ فرمایا مہمان کی قدر کر لو، بار بار آئے گا. بے قدری کرو، نہیں آئے گا. رمضان مہمان ہے، بار بار آئے گا پر میرے پاس نہیں آئے گا. پھر آئے گا پر میرے پاس نہیں آئے گا. اگر میں نے اس کی قدر نہ کی تو خدا نہ خواستہ آنے والا رمضان یا میری زندگی نہ ہو، یا ہو تو کوئی معذوری یا مجبوری کہ رمضان تو آئے پر میرے پاس نہ آئے. تو رمضان کے لمحات کو ہم نے سفارشی بنانا ہے. بد دعا دینے والے جبریل ہوں، آمین کہنے والے اور رسول امین ہوں تو کوئی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اپنے ممبر کے پہلے قدم پہ اپنا پاؤں مبارک رکھا اور فرمایا آمین، ممبر کے دوسرے قدم پہ اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے قدم پہ تو فرمایا آمین آمین. یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا جبریل بد دعا رہے تھے، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑے. اور میں نے کہا آمین. اور والدین کو پائے برباد ہو دوسری، برباد ہو وہ شخص اور ان کی خدمت نہ کرے تو فرمایا آقا نے آمین. اور برباد ہو وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. آمین. جس رمضان کے لیے مسلسل ہمیں احتیاط سے چلنا ہے اور پل پل کو احتیاط سے لینا ہے اور لمحے لمحے کو احتیاط سے لینا ہے، اس رمضان کی ساری زندگی کی کیفیتوں کا کہنا کیا ہے کہ رمضان میں ہمیں کتنی احتیاط اور رمضان میں لمحات کتنی احتیاط کے گزارنے چاہیے ہیں اور گزار رہے ہیں اور ہمیں گزارنے تھے. اس رمضان میں اس کے پل پل کو ہم نے کتنی احتیاط سے گزارنا ہے اور اس کے لمحے لمحے کو ہم نے کتنی احتیاط سے گزارنا ہے. اس کی صبح، اس کی شام، اس رمضان کی نماز، اس رمضان کی تسبیح، اس رمضان کے سجدے، اس کی سحری، اس کی افطاری. کئی واقعات ہیں. بعد از وصال، موت کے بعد کئی لوگوں سے پوچھا گیا، بعد از وصال، موت کے بعد کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا بنا، کیا معاملہ کیا اللہ نے. کئی لوگوں نے کہا فلاں پکڑ میں ہوں، کئی سے کہا فلاں عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی، کئیوں نے کہا فلاں کی دعا کی وجہ سے، فلاں صدقہ، فلاں نماز، فلاں تسبیح، کسی بے زبان کی دعا. اور کئی ایسے ملے. واقعات میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان کی پکڑ کی وجہ سے ہم پکڑے ہوئے ہیں. رمضان ہمارا شکایتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے جس کی رمضان نے شکایت کی اس کی میرے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمیں رمضان کو سفارشی بنانا ہے اور رمضان تو آیا ہی سفارش کے لیے. رمضان تو آیا ہی ہماری بخشش کے لیے. رمضان تو آیا ہی ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اور رمضان تو آیا ہی ہماری زندگی میں ترقیاں، کامیابیاں، عروج، کمال اور خیریں اور برکتیں پانے کے لیے اور دینے کے لیے. رمضان کا پل پل اور رمضان کا لمحہ لمحہ آیا ہی اس لیے ہے. ہمیں رمضان کو احتیاط سے لے کر چلنا ہے. اور رمضان کریم ہے کیونکہ رب کریم، اس کا حبیب کریم، اور رمضان بھی کریم ہے. اس کی تھوڑی سی خدمت کر لیں راضی فوراً ہو جاتا ہے. ایک درویش تھے، ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے روز 2 نفل توبہ کے پڑھتے تھے. اللہ افطاری کے بعد، سونے سے پہلے، تراویح کے بعد نفل پڑھتے تھے. اور کچھ بزرگوں کے بارے میں ہے کہ ایک تسبیح نفل نہیں پڑھتے تھے، ایک تسبیح استغفار کی کرتے تھے. اور کچھ بزرگوں کے بارے میں ہے کہ صرف توبہ استغفار کرتے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ اس رمضان کی اگر میری ذات سے کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ آج کے روزے میں میری نظروں سے، میری جذبوں سے، میری کانوں سے، میرے قدموں سے، میرے بولوں سے یا اللہ کوئی کوتاہی ہوئی تو یا اللہ بس آج کی آج معاف کر دے، آج کی آج معاف کر دے. آج کی آج معاف کر دے.
مولا بس اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنا کرم متوجہ فرما، ہم تیری آزمائش کو نہیں جھیل سکتے، آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا، عدل کے قابل نہیں، بس تیرے فضل کے قابل ہے۔ رمضان شکایتی بن کے نہ جائے، سفارشی بن کے جائے، اور یہ چیز وہ محسوس کرے گا جو کانشیس ہوگا۔ بعض لوگ نا بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیلتھ کانشیس ہوتے ہیں، بعض لوگ فوڈ کانشیس ہوتے ہیں۔ ہیلتھ کانشیس، ہر وقت اپنے ٹیسٹ کروانا، یہ دوائی کھانا، اب میری یہ گولی کا وقت ہے، اب میری یہ گولی ہے، شوگر میری اب یوں ہو گئی ہے، بلڈ پریشر اب یوں ہو گیا ہے، میرا اب یہ نظام یوں ہو گیا، اب یوں ہو گیا، ایک ایک چیز پہ خیال کرنا، او احتیاط۔ یہاں ایک صاحب تھے، وہ ٹینس کھیلتے تھے، میں چھوٹا چھوٹا تھا، تو میرے ایک دوست کہنے لگے، وہ شاہد صاحب فوت ہو گئے، میجر شاہد، کہنے لگے ہم 12 بہن بھائی تھے، میں نے سبزی لی جتنے پیسوں کی، اتنے پیسوں کے اس نے 1 یا 2 سیب لیے چن کے، اس نے کہا میں چنوں گا جتنے پیسے لے لے، کیوں؟ میں نے سیب وہ لینا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے، وہ میں نے سیب کھانا ہے۔ بہت زیادہ اپنی صحت کے بارے میں حساس، سمجھدار، اسے کہتے ہیں ہیلتھ کانشیس۔ بعض بیوٹی کانشیس، میرے ہاتھ کالے نہ ہوں، میرے ناخن کیسے بہترین ہے، پاؤں کا خیال ہے، کونیا کو کیا خیال ہے، چہرے کا کیا خیال ہے، بال یوں ہیں، سر یوں ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے بس ایک ذوق ہے، وہ ہے تولیہ، تولیہ لاجواب ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے بس ایک ذوق ہے، خوشبو کا سپرے بہت زبردست ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے مجھے بس ایک ذوق ہے، گلاسز، شیشے، اینک لگاؤں، آخری کمپنی کے ہوں، موبائل کا برانڈ آخری درجے کا ہو۔ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں کتنے حساس ہیں، کتنے حساس ہیں۔ میں بھائی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں نا، وہ یوں ڈھیر لگا دے گا، ایسے نا کالا جو روٹی کے اوپر آئے گا نا، وہ چنے گا، ایسے چن چن کے ایسے کرتے رہے گا، مجھے پتہ نہیں، میں کھاتا رہوں گا، کچی پکی فقیر ہوں، کھاتا رہوں گا۔ اچھا وہ ایسے ٹکڑا اٹھا کے یوں رکھ دے گا، کالا یوں رکھ دے گا، میرے بیٹے دیکھیں گے، ساتھ بیٹھے ہوں گے، بیٹھے دیکھیں گے، وہ کہیں گے نو یہ چیز کھانے کی نہیں ہوتی، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا کو تو کی نہیں ہوا کرے، بابا تیرا بابا اور چیز ہے، تیرا بابا اور چیز ہے، کوئی وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ہے۔ میرا بڑا بھائی کہتا ہے انہیں ان چیزوں کا وہ ایک ایک چیز ایسے کرتے رہیں گے۔ ہم زندگی کے کتنے معاملات میں محتاط ہیں، محتاط ہیں۔ رمضان بھی احتیاط کہتا ہے، سال کے بعد آیا ہوں، مہمان ہوں، مانگ مانگ کے آیا ہوں، ترس ترس کے آیا ہوں، پر خیال کرنا، مجھے راضی کر کے بھیجنا، مجھے راضی کر کے بھیجنا، ہر لحاظ سے راضی کر کے بھیجنا، رزق کے معاملے میں بھی، صحت کے معاملے میں بھی، میری عزت کے معاملے میں بھی، میری عظمت کے معاملے میں بھی، میرے وقار کے معاملے میں بھی، میری شان و شوکت کے معاملے میں بھی مجھے راضی کر کے بھیجنا۔ یہ رمضان کی چاہت ہے، یہ رمضان کی پکار ہے، یہ رمضان کی آواز ہے، یہ رمضان کا سوز اور ساز ہے، یہ رمضان کا درد ہے، اور یہ رمضان کی آمد کا انتظار ہے، اور یہ مومن کا دینا ہے کہ مومن رمضان کو کیا دے کے بھیجتا ہے، رمضان المبارک کو کیا دے کے بھیجتا ہے۔ 20 روزے آپ پچھلا ہم بیٹھ کے اپنا آڈٹ کریں، احتساب کریں، حساب کریں، اپنے 20 روزوں کو اپنے ترازو میں تولیں۔ ہمارے روزوں کو کوئی نہ تولے، اور تول ہی کوئی نہیں سکتا، کیونکہ عبادت ہے عاشقانہ۔ میں نے 2 گھونٹ پانی پی لیے، دنیا کے ہر چیز کھا لی، اور منہ کو خشک بنا کے کہا میں روزے سے ہوں، سارے کہیں گے روزے سے ہیں، کیوں؟ یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ تو جب عاشقانہ عبادت ہے، اپنے عشق کو خود تولو، ترازو حساس ہو، اور ترازو ٹال والا، لکڑیوں والا نہ ہو جس میں 2-4 کلو لکڑی اوپر نیچے ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ میں ایک سونار کی دکان پہ تھا، زرگر کی دکان پہ، اس کا ترازو پڑا تھا، اوپر پنکھا، اس نے تولنا تو پنکھے کو بند کر دیا۔ میں کیوں؟ کہ اس کی ہوا کا وزن ہوتا ہے تو اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ہوا تل جاتی ہے اس کے وزن کی وجہ سے، ہوا کو بھی تول لیتا ہے۔ اتنا حساس ترازو ہے۔ اپنی زندگی میں رمضان کا ترازو حساس ہو، ایک ایک دن کو پرکھ پرکھ کے، ایک ایک دن کو تول تول کے، اور جب پرکھ پرکھ کے اور تول تول کے دیں گے تو پھر رمضان سفارشی بنے گا، اور رمضان کی سفارش پھر سفارش ہوگی۔ ہمارے ایک افسر ہیں، پولیس افسر،
وہ لاہور میں ایک چونگ سینٹر ہے پولیس کی ٹریننگ کا بہت بڑا. تو مجھ سے کہنے لگے جی دعا کیجیے گا کہ میں وہاں جا رہا ہوں. ایک ایک دن بڑا حساس ہوتا ہے اور ایک ایک چیز پرکھی جاتی ہے اور وہ ہماری ترقی میں وہی چیزیں شمار ہوتی ہیں. پھر میرے پاس وہ صاحب آئے تو بڑے خوش تھے. کہنے لگے جی بہت زیادہ میری یہ دیکھیں پروگریس بہت اچھی ہے. میں نے ایک ایک دن بہت احتیاط سے گزارا، بہت احتیاط سے گزارا، بہت احتیاط سے گزارا، بہت احتیاط سے گزارا. ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک ساتھ میں نے بہت احتیاط سے گزارا اور اس کی ترقی ہو گئی. اور اس ترقی کے بعد ہمیشہ کے لیے مٹ جانا ہے. ریٹائر ہو گیا، ریٹائر کے بعد موت ہے، موت کے بعد مٹ جانا. تذکرے بھی ختم، تذکرے بھی ختم، نشان بھی ختم. لیکن یہ سچ اور حقیقت ہے، رمضان کی خدمت کرنے والا، رمضان کی سیوا، رمضان کو راضی کرنے والے کہ اللہ صدا تذکرے، صدا آوازیں، صدا صدائیں اور صدا کا رزق اور صدا کی برکتیں اس کو اس کی نسلوں کو ملتی رہیں گی. صدا کے تخت، صدا کے تاج، صدا کی خیریں اور صدا کی راحتیں اس کی نسلوں کو ملتی رہیں گی جو رمضان کو راضی کر کے بھیجے گا. اب ہم سوچیں کہ ہمارا یہ رمضان ہم سے کیسے راضی ہوگا، اس کو کیسے راضی کریں. جب بندہ سوچوں میں لگ جاتا ہے تو پھر راہیں خود نکلتی ہیں، پھر راستے خود نکلتے ہیں، پھر انداز خود نکلتے ہیں، پھر خود بخود سچی راہیں، سچے راستے اور سچے انداز پھر کھلتے چلے جاتے ہیں اور انسان ترقیاں، کامیابیاں پاتا چلا جاتا ہے اور حیرت انگیز کمالات اس کو ملتے چلے جاتے ہیں. یہ اس وقت جب انسان پہلے فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے، بس میں نے رمضان کو راضی کرنا ہے. پھر اللہ بھی راضی، رمضان بھی راضی اور غیبی نظام بھی، اور غیبی نظام کے ساتھ غیبی برکتیں بھی اور غیبی خیریں بھی، یہ ساری ملتی چلی جاتی ہیں، ملتی چلی جاتی ہیں. یہ فیصلہ میں نے آپ نے کرنا ہے اور اس فیصلے پہ اللہ سے منوانا بھی ہے اور اللہ کے اس بارگاہ میں یہ درخواست بھی کرنے کی اللہ بس تیری رحمت سے ہوگا تو رمضان کو ہم سے راضی کر کے بھیج دے. سوچیں، کریں اور ضرور سوچیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. بحرمت سید الابرار والمرسلین وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 برحمتک یا ارحم.